ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے تباہکن اثرات کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ گزشتہ سال کے برعکس رواں برس مانسون بارشیں معمول سے کم ہوں گی۔ تفصیلات دیکھیے فوزیہ علی کی رپورٹ میں۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر، کبھی معمول سے کم تو کبھی زیادہ بارشوں کے نقصانات۔ گزشتہ سال کا برسات تباہکن، اس بار ملک کے بعض حصوں میں معمول سے کم بارشوں کا خدشہ۔ پاکستان میں مانسون کا سیزن جون کے وسط سے شروع اور ستمبر تک جاری رہتا ہے، مگر اس بار محکمہ موسمیات کا کہنا ہے مانسون کی بارشیں معمول یا معمول سے کم رہیں گی، تاہم شہری علاقوں میں اربن اور فلش فلڈنگ کا خدشہ ہے، جبکہ گلیشیئرز پگھلنے سے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو ہمیں گلوبل فینامناز جن کی وجہ سے یہ مانسون پہ اثر ہوتا ہے، ان کے اثرات کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ جی اس دفعہ مانسون یا تو نارمل ہوگا یا نارمل سے کم ہوگا، زیادہ کی طرف نہیں ہے۔ اب کم بارشیں کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی بارشیں بالکل نہیں ہوں گی، نہیں، بارشیں ہوں گی، ضرور ہوں گی، لیکن اس شدت کی نہیں ہے کہ جی وہ جو پچھلے سال جتنی بارش ہوئی ہے۔ 2022 میں جولائی سے ستمبر کے دوران ملک بھر میں 175% سے زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ اسی طرح مارچ سے جون 2022 کے دوران ملک میں 8 ہیٹ ویوز آئیں، جن کے باعث پاکستان کا شمار گرم ترین ممالک میں ہوا۔ پچھلے سال تو بڑا وہ ایک انپریسیڈنٹڈ سیزن گزرا ہے نا، تو مارچ کے مہینے بھی تھی، پھر اپریل کے مہینے میں 2 تھی، پھر مئی کے مہینے میں 2-3 تھی، 50 سے اوپر 51 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ٹمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ اس سال ابھی تک وہ صورتحال نہیں بنی کہ جی ہیٹ ویو میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا جو نارمل ٹمپریچر فرض کریں جی کسی جگہ پہ 40 ڈگری ٹمپریچر ہے، تو نارمل سے اوپر 4 یا 5 ڈگری ٹمپریچر جائے اور وہ مسلسل 5 یا 6 روز تک ریکارڈ کریں تو پھر ہیٹ ویو بنتی ہے، ورنہ ادروائز ایک دن اگر چلا گیا تو ہم اس کو ہیٹ ویو نہیں کہیں گے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق 2022 کے تباہکن سیلاب سے ملک کے 90 اضلاع میں 3,30,46,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے، 1,739 افراد جان کی بازی ہار گئے، 22,88,481 گھروں کو نقصان پہنچا، 439 پل اور 13,115 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئیں، جبکہ 11,64,000 سے زائد مویشی بہہ گئے۔ پچھلے 15 سے 20 سال پاکستان کے دیکھ لیں تو دیر از اے پروگریسو کہہ لیجیے کہ انکرشن آف آل کلائمیٹیکل کنڈیشنز اوور پاکستان، جنہوں نے ویزیبلی بتا دیا ہے کہ اب ہم امپیکٹ میں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 15 سالوں میں 5 سے 7 میجر سائیکلونک ایکٹیویٹیز پاکستان کی طرف آئی ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں شدید قسم کی امپیکٹ کا خطرہ تھا۔ 2015 میں پہلا گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا چترال میں، if I'm not wrong، اور اس کے بعد وہ کنٹینیوسلی ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ دیر آر ایویڈنس کہ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں ان کے اوپر کاربن ڈپوزیشن ہے۔ جب کاربن ڈپوزیشن ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ہیٹ ریٹینشن بڑھ جاتی ہے۔ ہیٹ ریٹینشن بڑھنے کی وجہ سے جو انسائڈ دی باڈی آف دی گلیشیئر پانی کا میلٹ ہونا ہے وہ ایگریویٹ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور وہ فیوچر میں جا کے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ کا باعث بنتا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں 7ویں نمبر پر ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان میں 139 قدرتی آفات رونما ہوئیں۔ چیئرمین فیڈرل فلڈ کمیشن احمد کمال کے مطابق ملک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جائے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے رحم و کرم پر ہے، اس کے لیے قدرت کے ساتھ ان ممالک کے اقدامات کا بھی انتظار ہے جو ماحولیاتی تبدیلی کا سبب بن رہے ہیں۔ گزشتہ برس مانسون کے دوران 175% معمول سے زائد بارشوں کے باعث تباہکن سیلاب نے لوگوں کو متاثر کیا، تاہم محکمہ موسمیات نے رواں برس معمول یا معمول سے کم بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے خود کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیمرہ مین شاہین گردیزی کے ساتھ فوزیہ علی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔